بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اقلیم ولایت کی شہنشاہی۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان، قدمی حاضی علی راقبت کل ولی اللہ کی تفصیل۔ حافظ ابو العز عبد المغیث بن حرب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس مبارک میں حاضر تھے، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان خانے محلہ حلبہ میں منعقد ہوئی تھی۔ اس مجلس میں عراق کے اکثر مشائخ موجود تھے، جن میں بعض کے نام یہ ہیں: شیخ علی ابن الحیتی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بقا ابن بطو رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو سعید کیلولی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عثمان کرشی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ مکارم الاکبر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ مطر جاگیر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صدقہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ یحییٰ مرتعش رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ قضیب البیان موصلی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو العباس یمانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو بکر شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو البرکات عراقی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو القاسم عمر بزاز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو عمر سلطان بطائی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو المسعود عطا رحمۃ اللہ علیہ، ابو العباس احمد ابن علی جوسکی سرسری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ خواجہ کردی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو الیعلا رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ حضور غوث الثقلین شاہ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جلوہ افروز تھے، اور ایک بلیغ خطبے کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحکم الہی یہ ارشاد فرمایا: قدمی حاضی علی راقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فرمان مبارک سنتے ہی شیخ علی بن الحیتی رحمۃ اللہ علیہ ممبر کے پاس گئے اور حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم پاک پکڑ کر اپنی گردن پر رکھا۔ مجلس میں موجود سب اولیاء اللہ نے اپنی گردنیں جھکا دیں۔ تمام اولیاء اولین و آخرین نے اس فرمان عالی شان کو سن کر اپنی گردنیں خم کر دیں، اور جس نے انکار کیا وہ ولایت سے معزول کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ شیخ ابو سعید کیلولی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب حضرت شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدمی حاضی علی راقبت کل ولی اللہ فرمایا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر تجلیات الہی وارد ہو رہی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک خلعت باطنی بھیجا گیا، جسے ملائکہ مقربین کی ایک جماعت نے لا کر اولیاء کرام کے جھرمٹ میں حضرت شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا۔ اس وقت ملائکہ اور رجال الغیب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کے گردا گرد صف در صف ہوا میں اس طرح کھڑے تھے کہ آسمان کے کنارے ان سے بھرے نظر آ رہے تھے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی ولی ایسا نہ تھا کہ جس نے اپنی گردن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے آگے نہ جھکائی ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ مکارم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس روز حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدمی حاضی فرمایا تھا، اس وقت روئے زمین کے تمام اولیاء اللہ نے معائنہ کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قطبیت کا جھنڈا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گاڑا گیا، اور غوثیت کا تاج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر رکھا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصرف تام کا خلعت جو شریعت اور حقیقت کے نقش نگار سے مزین تھا زیب تن کیے ہوئے قدمی حاضی علی راقب کل ولی اللہ فرما رہے تھے۔
تب ان سب نے یہ سن کر ایک ہی آن میں اپنے سر جھکا دیے اور آپ رضی اللہ عنہ کے عالی شان مرتبے کا اعتراف کیا۔ سبحان اللہ۔ شیخ حیات ابن القیس حرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم لوگ عرصہ دراز تک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے سائے عاطف میں رہتے اور آپ رضی اللہ عنہ ہی کے دریائے معرفت سے پیالے بھر بھر کر پیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نفس صادق تھا کہ جس سے نور کی شعائیں آفاق میں پہنچتی تھیں اور اہل اللہ حسب مراتب ان شعاؤں سے مستفید ہوتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے قدمی حاضی اللہ راقبات کل ولی اللہ کہنے پر معمور ہوئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام اولیاء اللہ کے دلوں کو ان کی گردنیں جھکانے کی برکت سے منور کر دیا اور ان کے علوم اور احوال میں ترقی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ شیخ لولو الارمنی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان فرمایا تو اس وقت ایک بہت بڑی جماعت ہوا میں اڑتی ہوئی نظر آئی۔ یہ جماعت آپ رضی اللہ عنہ کی طرف آ رہی تھی اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے فرمان کے بعد تمام اولیاء کرام نے آپ رضی اللہ عنہ کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ خطاب سنا گیا، یعنی اے بادشاہ و امام وقت و قائم با امر وارث کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے وہ شخص کے آسمان و زمین جس کا دسترخوان ہے اور تمام اہل زمانہ اس کے عیال، اور وہ شخص کے جس کی دعا سے پانی برستا ہے اور جس کی برکت سے تھنوں میں دودھ اترتا ہے اور جس کے روبرو اولیاء اللہ سر جھکائے ہوئے ہیں اور جس کے پاس رجال الغیب کی 40 صفیں کھڑی ہیں جن کی ہر صف میں 70 مرد ہیں، اور جس کی ہتھیلی میں لکھا ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے عہد لیا ہے کہ وہ مجھ کو رواندہ درگاہ نہیں کرے گا، اور جس کی 10 سالہ عمر میں فرشتے اس کے ارد گرد پھرتے تھے اور اس کی ولایت کی خبر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پلیز جسٹ اے منٹ، please subscribe my YouTube channel Islam TV by Wahid ji and comment, like and share our videos in your friends. Thanks for this kind favor. شیخ ابو المغاخر عدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے چچا شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ کیا معتقدین مشائخ میں سے کسی نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ پھر اس امر کے کیا معنی ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کہا ہے۔ فرمایا یہ بات اس امر کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپنے وقت میں فرد ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا ہر وقت کے لیے ایک فرد ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، لیکن ان میں سے کسی کو سوائے عبد القادر رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کا امر نہیں ہوا۔ میں نے کہا کیا ان کو اس امر کا حکم ہوا تھا؟ فرمایا کیوں نہیں، تمام اولیاء اللہ نے اپنے سروں کو اس حکم ہی کی وجہ سے جھکایا تھا۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم کے بغیر سجدہ نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ شیخ علی بن الحیتی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے اصحاب نے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیوں کیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے قدم مبارک کو پکڑ کر اپنی گردن پر رکھ لیا؟ فرمایا اس لیے کہ ان کو اس فرمان قدمی حاضی اللہ راقبات کل ولی اللہ کے جاری کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر تھا، اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اولیاء اللہ میں سے جو شخص اس کا انکار کرے وہ معزول کیا جائے۔ لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ سب سے پہلے میں اس حکم کی تعمیل کروں۔ سبحان اللہ۔ کجائی شام محیو دین کجائی چرا در مردم چشمم نیائی
تو مخمور شراب کبریائی، تو منظور جناب مصطفیٰ۔ آپ کہاں ہو اے شاہ محی الدین رضی اللہ عنہ، آپ کہاں ہو؟ میری آنکھوں کی پتلیوں میں کیوں نہیں سماتے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدت کی شراب سے مخمور اور مستغرق ہو، اور آپ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر اور محبوب ہو۔ سبحان اللہ۔